And if a division, if such a division court is impracticable, इसका क्या मतलब? مطلب اتنی ججز ہی نہیں ہے میڈم. ٹوٹل 3 جج ہیں اس ہائی کورٹ میں. 2 نے ٹرائل کر لیا. آگے وہ 2 نے کم از کم سننا ہے, ڈبل بینچ نے سننا ہے. ادھر دو بنتے نہیں ہیں, تو پھر وہ گورنمنٹ اس کو کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دے گی جہاں پہ زیادہ ہوں گے. جیسے آپ کا دیکھیں نا کہ بلوچستان میں جسٹس بہت کم ہے, بہت کم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی کیسز بھی نہیں ہے, اتنی آبادی بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے. اب دوبارہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں not notwithstanding anything contained in any act, regulation, appeal under this section, appeal shall be heard by division bench of high court composed not less than 2 judges, کم از کم جس میں 2 ججز ہوں گے, being judges other than the judges or judge or judges whom the original trial was held, جنہوں نے اوریجنل ٹرائل ہیلڈ کیا تھا وہ اس اپیل کا حصہ نہیں ہوں گے. And if constitution of such division is impracticable, High Court shall report the circumstances to provincial government. تو ہائی کورٹ اس میں بتائے گی کہ ہمارے پاس اتنی ججز نہیں ہے کہ آپ کی ڈبل اپیل بھی سن سکے. تو وہ پھر کیا ہوگا, گورنمنٹ with a view take action with a view to transfer the appeal under section 517 to another high court. اب اس کو 527 کے ساتھ ریڈ ود کر لیں, اور جو آپ کا 527 ہے, آپ کا سیکشن 527, اس کو ریڈ ود کر لیں 411 اے کا 4 اے کا 3. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ کا آگے کہتا ہے جی سبجیکٹ رولز ایز مے فرام ٹائم ٹو ٹائم میڈ بائی سپریم کورٹ. ہیلو سر یہ نیچے پروونشل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, یہ ٹیک ود دا ویو ایکشن ود دا ویو ٹرانسفر آف دا اپیل انڈر سیکشن 527 ٹو another ہائی کورٹ, مطلب کہ وہ کسی اور صوبے میں بھی ٹرانسفر کر دے گی؟ جی میڈم, جی سر. کسی اور صوبے میں, کہ ایک وہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا ہائی کورٹ نے ٹرائل کیا اوریجنل جوریسڈکشن میں, اور اس کا جو اپیل ہوگی وہ 2 ججز سنیں گے اس کو, ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ سنے گا, ٹھیک ہے. اگر 2 جج بن ہی نہیں سکتے, مطلب ٹوٹل 3 جج ہیں, 2 نے ٹرائل سن لیا, پھر پیچھے 1 جج رہ گیا ہے, اب ڈبل بینچ نہیں بن رہا, تو وہ ہائی کورٹ رپورٹ کرے گی پروونشل گورنمنٹ کو. پروونشل گورنمنٹ پھر وہ کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے آگے, وہ ٹرانسفر کرے گی دوسری کسی ہائی کورٹ کو, وہ کسی دوسری ہائی کورٹ کو, ٹھیک ہے. وہ آپ کا 527 اے کے تحت ہوتی ہے, 527 کے تحت ٹرانسفر ہوتا ہے. سر یہاں پہ ود دا ویو کا ورڈ یوز ہوا ہے نا, ود دا ویو, تو وہ یہ ود دا ویو کس سے لے گی, مطلب کہ وہ دیکھے گی نا جی واقعی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہ ٹرانسفر کر دے گی. جی سر, اسی کی وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی. جی صحیح. اگلا سیکشن میں ریڈ آؤٹ کر لوں تو آپ ٹرانسلیشن کریں, آپ کا گلا نہیں ٹھیک. کوئی نہیں میڈم, بس ہو جائے گا, پریشان نہ ہو, میں ایزی ہوں, سر میری آپ ٹینشن نہ بہتر ہے, لیں. سر بہتر ہے. ہاں میں ایزی ہوں, پریشان نہ ہوں آپ. سر نہیں, میں سر یہی کہہ رہا ہوں سر, آج آپ سر ویسے لگ گئے ہیں. نہیں کوئی نہیں, ایزی ہوں میں, پریشان نہ ہوں آپ. کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو سچ رولز ایز میں فرام ٹائم ٹو ٹائم میڈ بائی سپریم کورٹ in this behalf, and such condition as High Court may establish or require, an appeal shall lie to Supreme Court from any order made on appeal under subsection 1 by the division court of High Court in respect of the which order of High Court declare that the manner is one fit for such appeal.
کہتا ہے subject to such rules as time to time made by Supreme Court in this behalf and such conditions High Court may establish or require an appeal shall lie to Supreme Court. اگر وہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ کوئی اپیل کوئی رولز بنا دیتی ہے تو اس کے تحت وہ اپیل کہاں پہ ہوگی؟ سپریم کورٹ میں ہوگی. این اپیل شیل لائی ٹو سپریم کورٹ، مطلب ہائی کورٹ کوئی رولز بنا دیتی ہے یا کوئی جو آپ کی جو دوسری ہے ہائی کورٹ کوئی رول بنا دیتی ہے، سپریم کورٹ کوئی رول بنا دیتی ہے، تو یہ اپیل کہاں پہ ہوگی؟ سپریم کورٹ میں. فرام اینی آرڈر میڈ آن اپیل انڈر سب سیکشن 1 کہ پہلے میں جو ہے پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ اپیل کے اگینسٹ جو اپیل ہوئی ہے 411 اے کے تحت اے بی سی کے تحت وہ سیم اپیل میں ہوئی ہے، تو اس کی اپیل کہاں پہ ہوگی؟ وہ آگے پھر آ جائے گی سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا انڈر بائی اے ڈویژن بینچ آف ہائی کورٹ ان ریسپیکٹ آف وچ آرڈر آف ہائی کورٹ ڈکلیئر دیٹ میٹر از فٹ فار سچ اپیل. مطلب اگر وہ ڈویژن بینچ سنتا ہے پیچھے آپ کا وہ اپیل جو 411 اے میں یہاں پہ ہم نے بات کی ہے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپیل کرتے ہیں، اپیل سنتا ہے، تو اس اپیل کے خلاف آپ کی اپیل کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ میں ہوگی. اگر یہی ججز کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ اپیل کا فیصلہ اس پہ اپیل ہو سکتی ہے، دین سمپلی 411 اے کے تحت آپ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں. بعد میں کہاں چلے جائیں گے آپ؟ سپریم کورٹ میں. سر یعنی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اگر کوئی اور رولز بناتے ہیں اپیل کے تو پھر ہم یعنی کہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ہاں جی ہائی کورٹ کی بجائے. ہاں اس جی کا مطلب یہ جی یہی کچھ ہے. جی اقسام مبین صاحبہ کیا کہتا ہے 411 ایک؟ بس جلدی جلدی بتا دیں. سر 411 میں 11 میں یہی کہا گیا کہ ہائی کورٹ ایز اگر اپنی اوریجنل جوریڈکشن کرمنل جوریڈکشنز میں کسی پرسن کو کنوکٹ کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل ہے جو وہ ہائی کورٹ میں ہی ہو سکتی ہے. وہ کویسچن آف لا پر ہوگی یا کویسچن آف فیکٹ پر ہوگی یا کویسچن آف مکس لا اینڈ فیکٹ پر ہوگی. اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ سینٹینس پاس کرتی ہے وہ ایکسیڈ کر جائے جو سینٹینس اسے دینی چاہیے تو اس پر بھی اپیل ہم کر سکتے ہیں. ہم، اور ٹھیک 2 ہے. میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اگر کوئی ایکویٹل کا آرڈر پاس کرتی ہے اپنے کرمنل جوریڈکشن میں تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ پر ہو سکتی ہے. ہم، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ ڈی پی ڈبل بینچ وہ اپیل سنیں گے ہم، اور اگر وہاں پر ڈبل بینچ نہیں ہے تو وہ اپنے نیشنل گورنمنٹ کو وہ اپلیکیشن دیں گے کہ یہاں پر نہیں ہے ڈی بی تو وہ ٹرانسفر کر دیں گے 527 کے تک کسی اور ہائی کورٹ میں. ہم، جی اور 4 میں یہ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے اگر کوئی رول بنایا ہے تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی. اس میں جو سیکشن 411 یہ ہے اس کے جو بتائے گئے کلازز اس کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی. ویری گڈ. یہی کچھ ہے. بہترین ایکسپلین کیا آپ نے، بہت اچھا ایکسپلین کیا. اچھا میں نے شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ میڈم اکثر صاحبہ سے میں جب بھی کوئی کوشچن کرتا ہوں نا تو ان کا جواب ویری شارٹ ہوتا ہے اور ویری ریلیونٹ ہوتا ہے. ویری شارٹ اور ویری ریلیونٹ، مطلب ریلیونٹ اینڈ سفیشینٹ. بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں، مطلب تھوڑے کم ورڈز میں وہ بہت اچھا ایکسپلین کر لیتی ہیں. ویری گڈ. تھینک یو سر. جی آگے جی قرۃ العین صاحبہ آپ 411 کو ایکسپلین کریں. 411 اے یہ موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے، یہی سمجھ لیں تو آپ کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کا آج کی جی سر کمپلیٹ ہو جائے گا. جی قرۃ العین صاحبہ. جی سر. سر 411 اے جو ہے وہ یہ بولتا ہے. جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے. سر 411 سر 411 اے جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہائی کورٹ سے کنوکٹ ہے ہو اور ٹرائل بھی ہائی کورٹ نے کی ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی کنڈیشنز ہیں. کوسچن آف لا ہے، کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا ہے، اور اس کے علاوہ سر
ग्राउंड अगर सफिशिएंट है तो ऐसी सूरत में जो है हाई कोर्ट जो है लीव टू अपील के तहत जो है हाई कोर्ट में ही अपील हो सकती है। सर उसके अलावा जो है इक्विटेड का ऑर्डर अगर मजिस्ट्रेट ने दिया है तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट ने दिया है तो गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूटर जनरल को डायरेक्शन देगी कि वो इक्विटल के खिलाफ अपील कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने अगर इक्विटल किया है तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में ही होगी, लेकिन उसके भी सेम ही ग्राउंड है कि लॉ पर या क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मिक्स हो तो उसकी परमिशन लेंगे लीव टू अपील के तहत। और अगर ट्रायल एक जज ने सिंगल में चलाया है तो जो अपील है वो डीबी में चलेगी। और सर और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट कुछ रूल्स बनाती है या सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। ठीक है, वेरी गुड, यही कुछ है। जी वकार साहब आप एक्सप्लेन करें 411 को। सर 411 में ये बताया गया कि 185 के अलावा अगर कोई हाई कोर्ट अगर कोई original jurisdiction में कोई ट्रायल करती है तो उसकी साथ जो अपील होगी वो भी हाई कोर्ट की अपील होगी, ICA कहते हैं, इंटर कोर्ट की। सही है। और इसमें आगे इसमें आगे इसकी कंडीशन लगाई गई हैं कि अगर वो मतलब है कि वो कन्विक्शन हुई है तो उसमें मैटर ऑफ लॉ या उसमें बताया गया है कि अगर विद लीव ऑफ एपलेट कोर्ट जिसमें अपील की जा रही है या जिस कोर्ट में जो है वो केस ट्राई की है, अगर वो ये सीट है जिसमें कि एनी मैटर ऑफ लॉ या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है अगर है तो फिर उसकी की जा सकती है। और इसमें ये बता कि अगर जो एक बात जो है वो फिक्स कर दी है और उसके अलावा अगर कोई सजा दी गई है तो फिर भी जो है वो अपील हो सकती है। अब टू जो है ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन के लिए है कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई किसी को तो प्रोसिक्यूशन जो है वो जो हाई कोर्ट में जो है वो अपील सकती है अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ रही है, ठीक है। आगे आगे सर 3 में ये बताया गया है कि बावजूद इसके कि जो कोई एक्ट या रेगुलेशन में कहा गया तो ये जो अपील होगी ये डिविजनल बेंच सुनेगा, मतलब डीबी सुनेगा और इसमें मतलब दो जजेस होंगे और ये दो जजेस जो होंगे ये उन जजेस के अलावा होंगे जिन्होंने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उस केस की समाअत की थी। और अगर ये इम्प्रैक्टिसेबल है तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो 527 के तहत जो है वो किसी और हाई कोर्ट भी जो है वो उसके लिए अपील भेज सकती है। और 4 में ये बताया गया कि जहाँ पे 411 में अगर कोई मतलब कि होती है कंडीशन होती है और सुप्रीम कोर्ट एक रूल बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट अपील में अपील नहीं जाएगी, फिर वो अपील जो वो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। यहाँ तक 411 ए तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपील का जो आपने पढ़ा। जी मैडम। सर मतलब कि यहाँ पे 411 ए में जो बेसिक बात हो रही है वो हाई कोर्ट की जो मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर बात हो रही है कि जो वो यूज करती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो जी उसके ऊपर वो जो फैसला उसने कर दिया उस बंदे को जज कर दिया तो उसका उसकी अपील के मतलब कि उस पूरे सेक्शन में बात की जा रही है, जी ऐसा ही है ना बिल्कुल, सर? जी बिल्कुल मैडम, यही कुछ है। जी सर सर। ये माइक ऑन है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, माइक ऑफ करते मैडम नसरी। चलें जी आगे। चार सौ 412
کہتا ہے نو اپیل ان سرٹن کیسز when the accused plead guilty. ٹھیک ہے. اب یہ کوشچن آیا تھا ہمارا سیشن جو سول جج 2020 میں. ٹھیک ہے, کہ کن کیسز میں اپیل نہیں ہوتی, وہ یہی پوچھ لیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, کہتا ہے not withstanding anything contained here in before, کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر مجسٹریٹ نے سینٹینس پاس کرنی ہے تو سیشن جج کے پاس, یا سیشن جج نے پاس کرنی ہے تو ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی. یہ ہم نے پڑھا ہے. کہتا ہے کہ باوجود یہ کہ آپ نے پیچھے جو کچھ پڑھا ہے اس کے باوجود ویئر accused plead guilty, where accused plead guilty and has been convicted by high court, court of session or magistrate. ٹھیک ہے, جیسے وہ چارج کے دوران کہہ دیتا ہے 242 میں 243 میں کہ آئی پلیڈ گلٹی. ٹھیک ہے, یا پھر وہ آگے 243 میں اس کو سزا دیتی ہے, یا آگے اسی طرح 265 جو ہے اس میں on such plea there shall be no appeal except as to extent of legality of sentence. دو چیزوں کی بات کی ہے, as to extent اور legality of sentence. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو اس نے بات کی ہے کہ ہاں جی اس پہ جو اگر ایڈمیشن کر لیتے تو اپیل نہیں ہوگی, لیکن اپیل ہو سکتی ہے. اس کی ایکسیپشن کیا ہے, ایز ٹو ایکسٹینڈ, کہ وہ کتنی حد تک, مطلب اس کی وہ حد سے زیادہ سزا دے دیتا ہے یا حد سے کم سزا دیتا ہے, یا پھر وہ لیگیلٹی, کہ وہ سینٹینس کی لیگیلٹی پہ ہوگا, جو کہ وہ اس نے اگینسٹ دی لا اگر سینٹینس دی ہے تو اس پہ اپیل ہو سکتی ہے, اس پہ اپیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیگیلٹی آف سینٹینس. سمپلی وہ دو چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ کے لیگیلٹی اور ایکسٹینٹ پہ وہ اپیل ہو سکتی ہے. لیگیلٹی جیسے کہ آپ کا مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے, وہ 3 سال سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس نے 4 سال سزا دے دی ہے ایک ہی offense میں, کیا ہے وہ لیگیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ انلیگیلٹی ہو جائے گی, تو اس پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. ایکسٹینٹ یہی ہے کہ آپ وہ جو اتنی جتنی حد تک سزا دے سکتا تھا اس سے زیادہ سزا دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. آگے کہتا ہے نو اپیل ان پیٹی کیسز. اچھا سر, اگر جو اکیوزڈ ہے وہ کنفیشن کر کے بعد میں ریٹریکٹ کر جاتا ہے اپنی کنفیشن سے, تو پھر بھی اپیل نہیں کر سکتا؟ نہیں دیکھے نا, وہ تو آن دی اسپاٹ ہو جائے گا. ریٹریکشن کا تو اس کو اس پہ ٹائم ملے گا نہیں. پیچھے ناصر صاحب ہم نے دیکھا نا کہ یہ آپ نے بھی مس کیا تھا, جو 243, ٹھیک ہے, اس میں 243 میں مجسٹریٹ کنوکشن دیتا ہے تو پہلے اس کو شو کاز دیتا ہے. Why the court should not convict you on such plea, کہ کیوں نہ آپ کو سزا دی جائے. اگر وہ اس کی شوکاز کے رپلائی میں بھی کہتے ہیں کہ جو مجھے سزا دے دی جائے لہل تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. لیکن سر اگر اپیل میں وہ یہ گراؤنڈ دیتا ہے کہ میں نے جو کنفیشن کی تھی مجھے تھریٹ تھا یا کسی وجہ سے میں نے دی تھی وہ کنفیشن, وہ تو اپیل کا تو اپلیٹ کورٹ دیکھے گی نا. اپیل کا تو اپلیٹ, وہ تو ریٹریکشن والی تو بات ہی ختم ہو جائے گی پھر جب کنوکشن ہو گئی تو. ٹھیک ہے, ناصر صاحب اور کوئی کوشچن آپ کا ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی نہیں سر. یہاں تک آپ کا کوشچن کیا تھا, آپ کو آنسر کیا ملا؟ سر میرا کویشچن یہ تھا کہ ایک بندہ اس نے کنفیشن کی سر مجسٹریٹ کے پاس سامنے, ہاں جی, اس نے اس کو کنفیشن پہ پنشمنٹ دے دی, کنوکٹ کر دیا اس کو. ہاں جی,
اب وہی بندہ آگے اپیل میں جاتا ہے، اپیلیٹ کورٹ میں یہ پلی لیتا ہے کہ میں نے جو کنفیشن کی تھی جس بیس پہ مجھے کنوکٹ کیا گیا ہے وہ میں نے کسی تھریٹ کی وجہ سے کی تھی، مجھے تھریٹ تھا کسی بھی بندے کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، میں نے اس ڈر کی وجہ سے مجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن کر دیا ہے، تو کیا وہ یہ پلی لے کے آگے پھر اپیل کر سکتا ہے اپیلیٹ کورٹ میں؟ نہیں دیکھیں، یہ بھی اس کی پلی ہو سکتی ہے اگر اس کو شو کاز ہی نہیں دیا گیا. وہ لا 243 کیا کہتا ہے؟ 243 کہتا ہے کہ وہ اس کو شو کاز دے گا. اگر مجسٹریٹ اس کو شو کاز نہیں دیتا تو اس پہ اس کو یہ اللیگلٹی آ جائے گا، اس پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن سر یہ جو سیکشن ہے یہی کہتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ پلیڈ گلٹی کر لیتا ہے اور اس کو کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مطلب اپیل نہیں ہوگی اس کیس میں. وہ تو جنرل رول ہے. جنرل رول یہی ہے کہ اگر آپ نے پلیڈ گلٹی کر لیا، ایڈمٹ کر لیا تو وہ اپیل نہیں ہوگی. اس کی ایکسیپشن کیا ہے؟ ایکسیپشن یہی ہے کہ اگر وہ کورٹ اللیگلٹی کمٹ کرتی ہے یا پھر وہ کورٹ اپنی ایکسٹینڈ مطلب ایک لیمٹ سے زیادہ سزا دے دیتی ہے تو اس میں اپیل کر سکتے ہیں آپ. لیکن سر یہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ ایئر ان بیفور کنٹین. ہاں جی، وہ پیچھے انہوں نے اللیگلٹی کی کوئی بات کی ہے؟ پیچھے کی ہے؟ پیچھے کہیں پہ بھی اللیگلٹی یا ایکسٹینڈ کی بات نہیں کی. صحیح ہے. لیکن سر یہ اللیگلٹی نہیں ہوگی جو مطلب کوسچن آف فیکٹ اور لا کی بات کی ہے نا سر، اسی میں آ جاتا ہے. نہیں اس میں نہیں آتا میڈم. سر کنفیشن جو ہے اس پہ بیس پہ کنویٹ کرتا ہے تو پھر وہ اللیگلٹی تو نہیں نہ ہوگی کورٹ کی، تو اس میں کوئی مطلب اللیگلٹی فالو نہیں کرتی. وہ سزا کچھ اور دے دے. 3 سال والا جو مجسٹریٹ 3 سال سزا دے سکتا ہے وہ 4 سال دے سکتا ہے. مجسٹریٹ فرسٹ کلاس 4 سال سزا دے سکتا ہے. نہیں سر وہ تو ہوگی اللیگلٹی، لیکن جو اس نے ایکسٹینٹ میں آ کنفیشن جائے گا. کی سر، اس نے کنفیشن کی جو اس کی سزا لا کے مطابق بنتی تھی وہی سزا دے دی کورٹ نے اسے. اب پھر وہ اپیل کر سکتا ہے اس گراؤنڈ پہ کہ میں نے جو کنفیشن کی تھی وہ مجھے انڈیوسمنٹ یا تھریٹ کے ذریعے مجھ سے لی گئی تھی، کسی نے مجھے تھریٹ کیا ہوتا پیچھے سے. پلی تو کوئی بھی لے سکتا ہے لیکن یہ اس کی پلی انٹرٹین نہیں کی جائے گی. تو سر وہ پیچھے جو کوسچن آف فیکٹ ہے تو اسی میں آ جاتا ہے نا سر، کوسچن آف فیکٹ. اس پہ کہتا ہے کہ پروویژن آف 412 which bar appeal except extent or legality of sentence is attracted when accused is convicted on his plea of guilt in exercise of discretion of court under section 265E2. Admission of accused under section 342 on the other hand is a piece of evidence available to prosecution would be needed to corroboration for entailing conviction. 1991 PCRLJ 22. Accused is not entitled to challenge the legality in his conviction. Where conviction of accused is recorded on his plea of guilty, the appeal would be maintainability. Only the extent of question the legality or extent of question. Simply وہ legality اور extent پہ اپیل کر سکتا ہے ورنہ کوئی اپیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آ گیا جی آپ کا 413. کہتا ہے ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ہیئر ان بیفور، اس سے پہلے جو بتایا گیا اس کے باوجود there shall be no appeal by a convicted person in cases in which high court pass a sentence not less than not exceeding 6 months. اگر ہائی کورٹ اپیل سزا دیتی ہے کتنی؟ 6 مہینے سے کم. ٹھیک ہے، ٹرائل کرتی ہے اور 6 مہینے سے کم سزا دیتی ہے یا 200 روپے سے کم فائن لگاتی ہے، اور فائن ناٹ ایکسیڈنگ 200 روپیز. یہ آپ کالم بنا لیں اس طرح کے، ہائی کورٹ 6 مہینے سے کم اور 2 سال سے کم. یا پھر کورٹ آف سیشن پاس سینٹینس ناٹ ایکسیڈنگ 1 month. اب سیشن کورٹ نے
ٹرائل کیا 376 کا 302 کا 1 مہینے سے کم سزا دی ہے اس نے، یا ویئر دی کورٹ آف مجسٹریٹ سیشن فرسٹ کلاس پاس دی سینٹینسز آف فائن ناٹ ایکسیڈنگ 50 روپیز، یا پھر سیشن کورٹ یا مجسٹریٹ 50 روپے سے کم فائن لگا دیتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی اپیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس صورت میں کوئی اپیل نہیں ہوگی. سمپلی ہائی کورٹ نے ٹرائل کیا، ٹھیک ہے، 6 مہینے سے کم سزا دی، ٹھیک ہو گیا. آپ کا سیشن کورٹ نے ٹرائل کیا، 1 مہینے سے کم سزا دی. سیشن کورٹ نے صرف فائن لگایا 50 روپے سے کم، مجسٹریٹ نے صرف فائن لگایا 50 روپے سے کم، تو ان کیسز میں کوئی اپیل نہیں ہوگی. Explanation. There is no appeal to the sentence of imprisonment passed by court of magistrates in default of fine where no substantive sentence of imprisonment has also been passed. کہ کہتا ہے کہ اس کو صرف فائن ہوا تھا، اب فائن نہیں پے کیا تو اس فائن کے ڈیفالٹمنٹ پہ مزید کوئی اس کو قید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ there is no appeal from the sentence of imprisonment passed by court or magistrate in default of fine. No substantive sentence of imprisonment have been passed. کہتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ بھی اپیل نہیں ہوگی جس میں مجسٹریٹ نے صرف فائن کا پے آرڈر کیا اور وہ فائن پے نہیں کیا، تو نو سبسٹینٹیو سینٹینس آف امپریزنمنٹ ہیز بین پاس، اس کے لیے اور کوئی اس کو سزا نہیں بتائی گئی، تو اس پہ بھی کوئی اپیل نہیں ہوگی. سمپلی کہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک مجسٹریٹ ہے یا کورٹ نے اس کو سینٹینس دی ہے، اس کو صرف فائن لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فائن پے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، فائن پے نہیں کرتا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، تو اس فائن پہ اوپر جو پرزنمنٹ ہوگی اس پہ کوئی آپ کی جو اپیل نہیں لائی کرے گی. فائن کے اوپر کوئی اپیل لائی نہیں کرے گی. اگر فائن نہیں کرتے اس کے اوپر جو آپ کو سزا ملے گی اس پہ بھی کوئی اپیل لائی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، مجسٹریٹ نے 50 روپے کا فائن لگایا، اب وہ فائن آپ پے نہیں کر سکتے، کورٹ نے کہا کہ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس کو 10 دن اور جیل میں رکھو، تو وہ جو 10 دن جیل میں رکھیں گے اس پہ بھی کوئی اپیل نہیں ہوگی. سمری ٹرائل جو آپ نے پیچھے دیکھا ہے 260 سے 265 تک، اس میں بھی کوئی اپیل نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اپیل نہیں ہے. کہتا ہے not withstanding contained here in before contained there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which magistrate empowered to act under section 260 pass sentence of fine not exceeding 2000 rupees only. سمری ٹرائل میں کتنی سزا ہو سکتی ہے قرۃ العین صاحبہ؟ قرۃ العین صاحبہ، سمری ٹرائل میں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ سر 6 مہینے، جی سر 6 مہینے یا 6 مہینے سے کم. وہ تو 6 مہینے سے یا 6 مہینے سے کم کا ٹرائل کر سکتے ہیں. سزا کتنی ہو سکتی ہے میکسیمم؟ 262 میں بتایا گیا ہے. سر میں بتاؤں؟ جی میڈم آپ بتائیں. سر 3 ماہ سے زیادہ اس میں سزا نہیں وہ دے سکتا ہے. ہاں جی بالکل، 262 یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا. اب انہوں نے سمری ٹرائل کیا اور اس میں کتنی فائن کیا اس کو؟ 2000 سے کم. کتنی؟ 2000 سے کم. تو اگر 2000 سے کم فائن کرتی ہے سمری ٹرائل میں کورٹ تو اس میں بھی کوئی اپیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی اپیل نہیں ہوگی. آگے کہتا ہے پرائز کنٹرول میں اگر کوئی کنوکشن ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی اپیل نہیں ہوگی. کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین
in this code or any other law for the time being in force, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which special magistrate appointed section 14A pass a sentence of not exceeding 5,000 rupees under Price Control and Prevention of Profiteering and Hoarding Act 1877 or under any other federal law or provincial law relating to price control. प्राइस कंट्रोल में उसको 5,000 से कम का फाइन हुआ है तो उसमें भी कोई अपील नहीं होगी। ठीक हो गया, उसमें भी कोई अपील नहीं होगी। आगे क्या प्राइस कंट्रोल लॉ क्या है? क्या चीज? सर ये प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट। मैडम जो ज्यादा मुनाफा लेते हैं या जो वो चीजें जखीरा कर लेते हैं, जैसे कि स्टोर कर लेते हैं, जैसे चीनी स्टोर करके ब्लैक में सेल करने लग जाते हैं, इसी तरह आपकी जो खाद है, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले बावलपुर में हमारे दोस्त को ये मतलब खाद स्टोर करने पे उसके खिलाफ FIR हुई है। ठीक है, तो खाद जो है वो जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, उसको बाद में ब्लैक में सेल करते हैं। तो ऐसे या कोई प्राइस जैसे एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो डेली बेसिस पे चीज़ों की रेट तय कर देती है कि जैसे सेब है तो 120 रुपये किलो, अब वो सेब आप सेल कर रहे हैं 200 रुपये किलो, ठीक है, तो इस पे वो मजिस्ट्रेट के नाका करता है, वो आपको फाइन लगा देता है 2,000 का, तो कोई अपील नहीं है। अगर वो मजिस्ट्रेट आपको 10,000 का फाइन लगा देता है फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। सर इस एक्ट के अंदर जो है वो केसेस सिविल कोर्ट्स ट्राई करती हैं या ये क्रिमिनल है मैडम, क्रिमिनल को ये आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ये प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग ये सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आ गया जी 400। सर ये जो जखीरा किया जाता है, जैसे गंदम की जाती है, बाद में वो महंगे दामों सेल करते हैं, अगर इन पे FIR हो जाए ये बेलेबल होगा नॉन बेलेबल होगा? ये आप पता नहीं किस एक्ट के तहत FIR करवाएंगे, वो तो स्पेशल कोई एक्ट होगा तो उसमें वो बताया गया होगा क्या जी उस एक्ट में कि वो अवेलेबल है या नहीं है। जो स्पेशल एक्ट है वो बताते हैं, ठीक है, या आप सजा से भी देख लेते हैं, अगर उसकी सजा 3 साल से कम है तो अवेलेबल है, सजा 3 साल से ज्यादा है तो वो अवेलेबल होगा और नॉन अवेलेबल होगा। ठीक हो गया सर। सर यानी इस एक्ट में ये बताया गया होगा ना कि इसको किस तरह से डील करना है? हाँ जी। सर इसमें है इस एक्ट में? किस में? मैंने नहीं पढ़ा मैडम इसको। चले जी, यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो